جی، آپ نے جس طرح سے سمجھا دیا ہے کہ یہاں پر دو طرح کی نمازوں کا ذکر چل رہا ہے، فرض نمازیں اور نفل نمازیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نماز در حقیقت تہجد کی نماز ہے، تو اس کو تہجد کی نماز کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کا نام تراویاں کیسے پڑ گیا؟ اور کچھ لوگ تو اسے تراویاں بھی کہتے ہیں، تو اصل لفظ کیا ہے؟ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں پلیز۔ تراوی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ترویہ کی جمع ہے، جس کے معنی اصل میں یہ ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے آرام کر لینا، یعنی ایک حصے کو گزار کر، یعنی ایک کچھ سرگرمی کر کے اس کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ چونکہ تراویح کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، چونکہ رکعتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کے اندر قیام بھی لمبا ہوتا ہے، رکوع بھی لمبا ہوتا ہے، سجود بھی لمبا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات تہجد کی نماز سے متعلق ہیں۔ تہجد کی نماز میں چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور تفصیل سے تلاوت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر رکوع اور سجود کو بھی لمبا ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے ایک تھکاوٹ تھکان انسان پر طاری ہو جاتی ہے، تو ان دو حصوں کے درمیان میں کچھ وقفہ کر لیا جاتا ہے۔ اس وقفے کے لیے یا اس آرام کے وقت کے لیے ترویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع تراویح ہے، اس اعتبار سے اس کو تراویح کہا جانے لگا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو تہجد کی نماز کیوں نہیں کہا جاتا، بالکل ٹھیک اس لیے سوال کیا ہے کہ یہ اصل میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کو تہجد کی نماز کہنا چاہیے، اور تہجد کی نماز بھی اصل میں ایک طرح سے یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اختیار فرمایا ہے، اور عام طور پر روایتوں سے اور بعض دوسری جگہوں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو قیام اللیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی رات کے اندر قیام کرنے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب جہاں تک تہجد کا تعلق ہے تو تہجد کا مطلب ہے سو کر اٹھنا، یعنی کچھ وقت کے لیے سونا اور اس کے بعد اٹھ جانا۔ یہ چونکہ تہجد کا معاملہ یہی ہے، یعنی نماز تہجد کا معاملہ یہی ہے کہ اس میں کچھ وقت کے لیے سویا جاتا ہے، کم و بیش آدھی رات کو انسان سونے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے، یہ اس موقع کی نماز ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے موقع اور اس کے ٹائم، اس کے وقت کے لحاظ سے اس کو تہجد کی نماز کہا جانے لگا۔ تو آپ تہجد کی نماز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا قریب ترین نام ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ رات کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے استاذ نے جو اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز۔ تو اس کا جو اصل مفہوم یا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو تراویح کی نماز کہیں، تہجد کی نماز کہیں، تو کوئی بھی نام اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے جو نفل نماز ہے اور رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔